بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج کا دن ارشد شریف کے نام۔ آج سارا دن اسی بات کا چرچا رہا۔ پہلے تو اس کی بریل، نماز جنازہ، پھر بریل کا رستہ کافی لمبا، پھر اس کی بریل ہوئی، اور جس کسی سے بھی بات ہوئی ملے وہ موضوع زیر بحث یہی رہا، ارشد شریف کا مشن۔ اور سبجیکٹ تو بہت تھے، لیکن میرا بھی آج جی نہیں چاہا کہ میں ویلاگز میں کسی بھی اور سبجیکٹ پہ بات کروں، ذہن قبول ہی نہیں کر رہا۔ ارشد ایک بہت پیارا آدمی تھا۔ میں نے بہت سارے پروگرامز اس کے ساتھ کیے، اور بعض اوقات وہ محبت سے وہاں، کیونکہ لیٹ نائٹ پروگرام ہوتا تھا اور میں کہیں اور پروگرام دائیں بائیں کر کے وہاں پہنچتا تھا، تو اس کا سوال ہوتا تھا کہ کھانا کھایا سر آپ نے؟ تو کھانا منگوا لینا۔ عدیل راجہ اس کا پروڈیوسر، وہ اور دونوں انتہائی احترام کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ سے میرے ساتھ اپنا تعلق رکھا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن یوں جی چاہتا ہے کہ اسی کی باتیں کروں۔ تو آج مختلف لوگوں سے مختلف چیزیں میں اس کے پہلو جو میں سمجھ سکا ڈسکس کرتا رہا، لوگوں سے بات چیت ہوتی رہی، اور جو کچھ لوگ کہتے رہے ان میں سے کچھ چیدہ چیزیں یا باتیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کہا گیا کہ ارشد شریف کو ان لوگوں نے شہید کیا ہے جو نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بھید کھلے یا ان کے راز فاش ہو جائیں، اور وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے کہ راز فاش ہونے سے بچنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس میں ارشد شریف کو ٹھکانے لگانا پڑا۔ بالکل ان کو کوئی ملال نہیں، کیک کٹے، خوب دیوالی منائی گئی، یہ ساری چیزیں آج وہاں لوگ بات کر رہے تھے۔ پھر بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اتنی بڑی قربانی بہت بڑے مقصد کے لیے دی اس نے، اس قوم کے لیے، کہ وہ اس ملک کا لٹا ہوا پیسہ واپس، جو ہم اکانومی کے نقطہ نگاہ سے آج بہت ہی برے حال میں ہیں، اور جنہوں نے لوٹا وہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا۔ تو ارشد در حقیقت یہی ایک ذمہ داری نبھا رہا تھا، لیکن لوگوں کو خیال ہے کہ اس کی قربانی بس ایسے ہی ہے، چلے گئی، لاس فیملی کے لیے رہ جائے گا، کیونکہ باقی دنیا کی جو زندگی ہے، ان کے معمولات وہ بالکل اسی طرح ہی چلتے رہیں گے، اور یہاں پہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس کے مشن کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ پھر بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ارشد شریف ہو یا عمران خان ہو، کوئی بھی شخص جس کا کیریکٹر کچھ ہے، جو موٹیویشن آپ کی کرنا چاہتا ہے، جس میں کریج ہے، وفاداری ہے ملک کے ساتھ، اگر وہ کھڑا ہوا تو اس کو بھی اسی طرح ختم کر دیا جائے گا۔ کھڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ بھی یہ مشن لے کے چلا تو اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے خیال میں جو رولنگ پارٹی یا رولنگ مافیا ہے، اس کی سروائیول اسی میں ہے، کیونکہ وہ ایک مافیا کی شکل میں آپریٹ کرتے ہیں۔ سو ان کی سروائیول اسی میں ہے کہ اس طرح کا کوئی شخص ان کے سامنے ان کو نظر نہ آئے۔ بعض لوگوں نے نام بھی لیے، وہ کہنے لگے کہ جی میاں صاحب، زرداری صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، یہ کبھی بھی چانس نہیں لیں گے کہ ایسے شخص کو زندہ رہنے دیا جائے جو ان کو ایکسپوز کر دے گا، ان کے جو مذموم ارادے ہیں ان کو قوم کے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ لوگوں نے مثالیں دی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے انہی دنوں میں، ریسنٹ پاس میں آپ نے سنا، جج ارشد ملک ہارٹ اٹیک سے گیا، گلزار احمد، مزمل راجہ، غلام شبیر، مقصود چپڑاسی، ڈاکٹر رضوان، عمران رضا، یہ سب لوگ جو ہیں، یہ آج کی جو غیر قانونی حکومت ہے، یہ
انہی کے نشانے پہ تھے، کیونکہ یہ لٹے ہوئے مال کو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کسی کے سامنے اس کا پردہ چاک کیا جائے۔ جہاں تک انصاف کا تعلق ہے، لوگ دو ایک مثالیں وہ بھی سامنے آتی ہیں۔ کہا گیا کہ اچکزئی کوئٹہ میں یہ واقعہ ہوا تھا، اس نے ایک کانسٹیبل کو کار اس کے اوپر سے چڑھا کے گزار دی، ساری دنیا نے دیکھا، کیمرے پہ ریکارڈڈ تھا، لیکن ایک جج صاحب نے بڑا باعزت طریقے سے ان کو بری کر دیا۔ ابھی شاہ رخ جوتوئی کا قصہ ہوا ہے، اس نے بھی مرڈر کیا تھا، اور اس کا جاننے والا لڑکا اپنی بہن کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے مرڈر کر دیا، لیکن اس کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ پھر اعظم سواتی، شہباز گل، عمران ریاض، یہ بیچارے، اور جمیل فاروقی وغیرہ یہ مارے کھا چکے ہیں۔ لوگ زیادہ تر بلیم کرتے ہیں وزیر داخلہ جو آج کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ماڈل ٹاؤن کے 14 قتل اور وہ اس کے بعد کا نتیجہ 0، تو وہ آگے بھی، پہلے بھی ان کے عمل ایسے ہی تھے اور آگے بھی ان کے عمل ایسے ہی ہوں گے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم آج وزیر اعظم ہیں، ان کی بھی مہارت دو چیزوں میں بڑی ہے، ایویڈنس کو ختم کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے پنجاب کے، تو ہر دوسرے تیسرے دن کسی جگہ پہ سرکاری ریکارڈ جل جاتا تھا۔ تو ایویڈنس کو غائب کرنا، ختم کرنا، اور جوڈیشل کلنگز، اس میں خاصی مہارت ہے ان کو۔ خیال یہ ہے بعض لوگوں کا کہ لانگ مارچ ہو یا نہ ہو، یہ جو کلٹ ہے 13 پارٹیوں کی، یہ اسی طرح قائم رہے گی اور کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی۔ اس کی وجہ وہ بھی دیتے ہیں کہ جو ادارے بھی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ پوری طرح تعاون کر رہے ہیں، ہینڈ اینڈ گلو ہیں، تحقیقاتی ادارے ہوں یا دوسرے، تو اس سے جو آنیسٹ، ایماندار، سنسیئر یا انصاف مہیا کرنے والا وہ ماحول پاکستان میں پیدا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کرنا چاہیں گے ہی نہیں، کیونکہ اس میں تو پھر ان کا تیا پانچا ہو جائے گا، ان کی دال نہیں گلے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، امید نہیں، لیکن ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس میں کوئی ہارم نہیں، کوئی نقصان نہیں اس میں کہ آپ اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں، لیکن بہت زیادہ توقعات نہ رکھیں، کیونکہ یہاں کی جو ایلیٹ ہے، جو لیڈرز ہیں، انہوں نے تاریخی طور پہ یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ جب ان کے خلاف بروٹ فورس، طاقت کا استعمال ہوتا ہے بھرپور طریقے سے، تو وہ پھر پگھل جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے اندر لالچ بھی ہے، اقتدار کی خواہشات بھی ہیں، اور ذاتی مفادات بھی ہیں، جن کی وجہ سے وہ کوئی بہت ریزسٹنس دینا نہیں چاہتے۔ رہ گئی میجورٹی غریب غربا کی، تو انہوں نے اپنی امیدیں عمران خان سے وابستہ کی ہوئی ہیں، اور اس میں اگر اللہ کو منظور ہوا تو شاید ادھر کچھ معاملات چلتے نظر آئیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو دوست احباب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر امیدیں رکھی ہیں عمران خان کے ساتھ تو پھر اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان کے عوام سپورٹ نہیں کریں گے، اس کو لٹ ڈاؤن کر دیں گے، تو پھر تو وہ حقیقی آزادی جو ہم چاہتے ہیں، وہ یا مافیا سے جان چھڑانا، وہ چیزیں تو پھر حاصل نہیں ہو سکیں گی۔ سو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اب چیز یہ ہے کہ اس ملک میں زیادہ تر لوگوں کو جھوٹ سنایا گیا، ان کو دھوکہ دہی سے کام لیا گیا، دوگلاپن، ان چیزوں نے سوسائٹی کو بڑا نقصان پہنچایا، اور اس سے فائدہ تو یہ کلٹ کے لوگوں نے ہی اٹھایا، لیکن باقی سوسائٹی جو ہے وہ اس کو نقصان ہوا، اور کلٹ کا کنٹرول زیادہ مضبوط ہوا ہماری سوسائٹی پہ یا ملک یا عام آدمی پہ۔ ارشد شریف وہ واحد جرنلسٹ نہیں تھا کہ جس نے یہ جرأت مندانہ کام نہیں کیا، یا
وہ واحد جرنلسٹ نہیں جو کہ بڑے مسٹیریس قسم کے حالات میں شہادت پا چکا ہو، دنیا سے جا چکا ہو، اور بھی جرنلسٹ ہوئے ہیں، ان کو بھی ہوا ہے۔ لیکن ارشد شریف میں ایک شعلہ تھا، ایک ایسی زبردست خواہش تھی کہ وہ یہ جو تانا بانا ہے کرپٹ لوگوں کا، وہ اس کو کھول کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو 75 سال سے جو پل رہے ہیں اس ملک کی ناجائز طریقے سے پل رہے ہیں اس ملک کی دولت پہ، ان کو کسی نہ کسی طرح نہ صرف بے نقاب کیا جائے، بلکہ ان کو بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تانے بانے بھی سامنے کھول کے رکھے جائیں، تاکہ وہ انکار نہ کر سکیں اس سے، یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ غلط ہے، ہم نے تو نہیں کیا۔ وہ ارشد شریف کنونس تھا۔ یہ باتیں جو میں نے پہلے کی اس نے بھی سنی ہوں گی کہ جی عوام ساتھ دیں گے نہیں دیں گے۔ اس کو پورا یقین تھا کہ اگر ہم نے یہ پاکستان میں کچھ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اور پاکستان نے کچھ آگے بڑھنا ہے تو اس بیماری کا علاج اس کو جڑ سے اکھاڑ کے کیا جا سکتا ہے، اور کوئی حل نہیں۔ اور وہ بیماری اسی کی جڑیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس نے بڑی محنت سے وہ حقائق ڈھونڈنے شروع کیے۔ وہ حقائق اس کے لیپ ٹاپ میں تھے بہت سارے، کچھ اور وہ تلاش کر رہا تھا، اور وہ اس بات کا پورا اس کو یقین تھا، وہ ایک فرم بلیور تھا اس چیز کا کہ اس کے لفظ، اس کی ریسرچ جب یہ سامنے آئے گی تو یہ لازماً ایک امپیکٹ رکھے گی، اس کا ایک وزن ہوگا، اس کو جھٹلانے والے اپنا منہ چھپاتے پھریں گے۔ ارشد نے ایک پورا نیریٹو اپنا بنا لیا تھا، اور وہ اس مافیا کو اب چیلنج کرنے کے قریب تھا۔ مافیا جو کہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اس کو یہ بھی یقین تھا کہ ایک دفعہ اس نے سچائی کو پوری طرح سامنے لا کے رکھ دیا تو پھر لازماً پاکستان کے عوام یقین بھی کریں گے اور اپنی منزل کی تلاش بھی شروع کریں گے، یعنی دوسری لفظوں میں کہ وہ منزل کی طرف پھر رواں دواں ہوں گے۔ لیکن مکمل سچائی یہ نہیں ہے، کچھ اور بھی پریشرز تھے، کچھ اور بھی آپ کہہ لیجئے کہ پریشرز بھی تھے، اور کچھ خوف بھی تھے، تھریٹس تھیں، دھمکیاں تھیں۔ وہ کہاں سے تھیں؟ آپ اس سارے کھیل میں پی ایم ایل این کا نام بار بار سنتے ہیں، میاں صاحب کا نام آتا ہے، لیکن ہم نے پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیا، جو 15 سال سے اقتدار میں ہے لگاتار سندھ میں، اور سندھ کے لوگ وہ دہائیاں دیتے ہیں۔ وہاں کے جو حالات ہیں اندرون سندھ میں، جو کچھ بھی ہے، یہ نہیں کہ ان کو پیسہ ملا نہیں، انہوں نے کمائی بھی بڑی کی، پیسہ بھی بہت، اور جس پہ مقدمات تھے آپ دیکھیے، شجیل میمن، وہ سونے کا تاج پہنا کے اس کو شہر میں پھرایا گیا کہ جناب کرپشن والا بندہ واپس آ گیا۔ ڈاکٹر عاصم 462 ارب روپے کا، زرداری صاحب خود، اور ہر کوئی آپ دیکھ لیجئے، آغا سراج درانی وغیرہ، سب سکھ میں ہیں وہاں پہ، کوئی کسی کو ناکام نہ۔ عزیر بلوچ 100 سے زیادہ قتل، ہر روز جب پیشی ہوتی ہے کسی نہ کسی قتل میں بری ہوتا ہے، مجال ہے کسی گواہ کی کہ وہ اس عدالت کے قریب بھی آ سکے، یہ وہ چیز ہے۔ سو یہ بھی ایک تھریٹ تھی، ایک ایسا اس کے سامنے ایک اس طرح کا چیلنج تھا، جو فی الحال تو وہ ایک گروپ کا نام لے رہا تھا، لیکن اس کی دھمک، اس کا خطرہ، اس کی حرارت یہ دوسرا گروپ بھی بیٹھا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کام پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے کہیں زیادہ بڑے ہوں۔ سو ایک مشترکہ خطرہ سب کے لیے تھا، اور اس کلٹ میں 13 پارٹیوں میں اور بھی لوگوں کے ہوں گے مسائل، جو کہ خیال تھا کہ یہ پنجاب سے نکل کے سندھ، اور سندھ سے پھر کسی اور علاقے میں بھی جا سکتے ہیں، لہذا ارشد شریف ایک یونیورسل تھریٹ کے طور پہ سب کے سامنے کھڑا تھا۔
ارشد شریف کے لیے جنگ پاکستان کی جنگ بن چکی تھی اور وہ ذاتی طور پہ چیلنج قبول کر چکا تھا. یہ اس کا ذاتی چیلنج تھا. ارشد شریف نے اس سسٹم کے اگینسٹ اپنی جد و جہد کو جاری رکھنے کا ایک عہد کیا ہوا تھا. اپنی فیملی لائف قربان کی، اپنے ملک کو چھوڑا اور اسی کھوج میں آگے نکلا جس میں کہ وہ بہت کچھ اور بھی پردوں کے پیچھے سے سامنے لا سکتا تھا. اب یہ ساری جد و جہد کیا ضائع ہو جائے گی؟ میں اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف بے شک شہید ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، لیکن آج میں نے جس طرح دنیا کو متحرک دیکھا اس کے جنازے میں، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ ایک شعلہ روشن کر چکا ہے. وہ ایک آگ عوام کے سینوں میں جلا کے دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ بالآخر یہ آگ جو اس نے جلائی ہے وہ ان لوگوں کو جلائے گی جنہوں نے اس ملک کو تار تار کیا. میری دل سے دعا ہے کہ رب العالمین ارشد شریف کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. اس نے جو اس قوم کے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش کی، رب العالمین اس کو اس کا بدلہ دے، اور اس کی کوشش اللہ کرے کہ وہ ایک صدقہ جاریہ کی طرح چلے، اور جس طرح کی شمع وہ روشن کر کے آگے نکلا تھا، اس شمع کو لے کے چلنے والے، روشن رکھنے والے اور بھی یہاں پہ نوجوان پیدا ہوں، تاکہ پاکستان جو کہ پوری طرح گرفت میں آ چکا ہے اس مافیا کے، اس سے اس کو نجات دلائی جا سکے. میری دعا ہے کہ رب العالمین اس ملک پہ اپنی رحمت کرے، اپنا فضل کرے، اور یہ جو کوشش ارشد شریف نے کی تھی اس کو ہم سب کے لیے مفید، فائدہ مند اور بارآور ثابت کرے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.